بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ سعودی عرب نے گزشتہ چند سالوں میں تبلیغی جماعت اور اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی کے اوپر جو پابندیاں عائد کی ہیں، ہم مختلف انداز سے مختلف علماء کرام کے فتاویٰ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اصلاح وجود میں آ سکے۔ تبلیغی جماعت، تبلیغی مشن، تبلیغی دعوت لوگوں کو دین کی دے گا، یہ ایک مبارک کام ہے، لیکن علی وجہ البصیرہ قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، اور جو ایسی دعوت ہے جس دعوت سے قرآن و سنت کے علاوہ شرک و بدعات کو تقویت اور فروغ ملتا ہو، ایسی دعوت سے بچ جانا چاہیے۔ مجھے دراصل 10-12 سال اس تبلیغی جماعت میں رہنے کے بعد اور سعودی عرب میں خاص طور پر آنے کے بعد جب مشائخ کے فتاویٰ میں نے دیکھے تو اللہ کا شکر ہے جس طرز پر مجھے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اس چینل کی وجہ سے اور بھی لوگوں کی اصلاح ہو، اور تبلیغی جماعت کے بارے میں جو کتابوں میں غلط قصے اور کہانیاں لکھی گئی ہیں، آپ کو اگر یقین نہیں آتا کہ کس طرح کی قصے اور کہانیاں ہیں، کیونکہ تبلیغ جماعت میں جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں وہ نظر نہیں آتا۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے کس طرز پر تبلیغی بھائی کو ایک ایک صفحے پر جا کر اسے وہ واقعات بتائے ہیں جو کہ شاید آپ نے متعدد مرتبہ فضائل اعمال یا فضائل حج وغیرہ پڑھے ہوں گے، لیکن ان واقعات پر نہ کبھی آپ کی پیشانی پر بل آیا ہوگا، بلکہ آپ اس کو پڑھ کر ایسے ہی چل دیے ہوں گے۔ تو آج جو گفتگو کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ صالح الحیدان آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس خط کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا جسے سعودی عرب کے بادشاہ کو تبلیغی جماعت نے لکھا تھا، اور وہ کیا وجہ تھی۔ آپ کی خدمت میں شیخ صالح الحیدان رحمۃ اللہ علیہ کا وہ انٹرویو پیش کر رہا ہوں جسے سن کر شاید بہت سے لوگوں کو اصلاح کی راہ پر چلنا آسان ہو جائے۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ بر صغیر میں، خاص طور پر جزائر میں اور مصر میں، اخوان المسلمین اور جماعت تبلیغ کے بارے میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے جڑیں؟ شیخ فرما رہے ہیں، شیخ صالح الحیدان، کہ ہماری شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں جب ان سے میں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں گفتگو کی شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ تبلیغی جماعت کی خیر بھی ہیں، ان لوگوں کی دعوت کے جو اثرات ہیں ان سے بڑے متاثر تھے، لیکن ان کے منہج سے شیخ عبدالعزیز ابن باز کلی طور پر واقف نہیں تھے۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو قائل کیا کہ ان کی جو دعوت ہے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، اور ملک سعود رحمۃ اللہ علیہ کے عہد مبارک میں ایک خط ملک سعود کو لکھا گیا، اور ہندوستان کے اور پاکستان کے بڑے علماء اور مشائخ کے اس پر دستخط موجود تھے۔ ہند اور پاکستان کے علماء کی اس پہ سگنیچرز موجود تھے۔ اس خط میں، اب آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو، اس خط میں اس بات کی درخواست کی گئی تھی ملک سعود رحمۃ اللہ علیہ سے کہ قبروں کو بنانے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ قبروں کو سعودی عرب میں بقیع کی اور جو پکی قبریں تھیں مدینہ منورہ میں خاص طور پر، ان کو مسمار کر دیا گیا تھا۔
وكان فيهم جملة من جماعة التبليغ. اور اس خط میں جن لوگوں کی دستخط موجود تھے ان میں بہت سے تبلیغی جماعت کے علماء اور مشائخ کو کے دستخط موجود تھے. منهم من أعرفه أنا شخصيا من جماعة التبليغ. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ومنهم من أعرفهم أنا شخصيا من جماعت التبلیغ، کہ میں ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، تبلیغ جماعت کے اکابر کو، جن کے دستخط اس خط پہ لکھے ہوئے تھے جو شاہ سعود ابن عبدالعزیز کی خدمت میں ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے پیش کیا. شیخ محمد ابراہیم عبداللطیف جو سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز بن باز کے استادوں میں سے ہیں اور مفتی رہے ہیں، ان کی خدمت میں اس خط کو پیش کیا گیا. شیخ محمد کی رائے جاننے کے لیے بادشاہ صاحب نے مفتی صاحب کو کہا کہ اس خط کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں دیجئے. اور شیخ محمد ابراہیم کا ایک رسالہ تھا جس میں انہوں نے قبر کو پختہ کرنا یا قبر کو بنانے کی حرمت بیان کی تھی اور اس کو ناجائز ہونے کا فتویٰ اس میں دیا تھا. محمد بن ابراہیم بن عبداللطیف، وہ شیخ محمد بن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے رہے ہیں. شیخ ابن باز یہاں کے کبار علماء کے مشائخ میں شیخ عبدالعزیز بن باز کے بھی استاذوں میں سے تھے وہ. اور شیخ عبدالعزیز بن باز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں شیخ ابن باز کو بہت حسن ظن تھا تبلیغ جماعت کے بارے میں. میں اس تبلیغی جماعت کو جانتا ہوں، شخصی طور پر اس سے متعلق رہا ہوں. عتیبیہ مکہ مکرمہ کا ایک محلے کا نام ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس محلے میں تبلیغی جماعت کے اکابر سے کئی مرتبہ ملاقاتیں کی، میٹنگ کی ہیں. سعید الہندی کوئی تھے جو تبلیغی جماعت کے امیر ہوا کرتے تھے، ان سے کئی مرتبہ شیخ کی ملاقاتیں بھی رہی ہیں. وہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا جس طریقے سے تحریر کی گئی ہیں تبلیغی جماعت کے فضائل اور مسائل بیان کرنے کے لیے، اس کی کوئی اساس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت پر مبنی یہ کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں. علماء، مشائخ اور عوام الناس اس بات کو، بہت سی چیزوں کو ایسا انہوں نے نظام اپنا بنا لیا ہے اور اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نہیں دی ہے. تو آپ کے لیے اور مسلمان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند خود ہی بنا لینا اور یہ سمجھنا کہ اس میں خیر ہے، اس میں خیر نہیں ہے، بلکہ خیر اس کام میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہو اور آپ کو اس کا پابند کیا ہو کہ اس پر آپ کو عمل کرنا ہے. اب جس طریقے سے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلے، ان کے جماعتوں میں نکلنا، اس طرز پر میں کسی کو بھی اس بات کا مشورہ نہیں دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ نکلا جائے اور دعوت اور تبلیغ کی اس چلت پھرت میں شامل ہوا جائے. سعودی عرب میں خاص طور پر دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب میں آیا ہوں یہاں پر 1981 میں، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جیسے شیخ نے فرمایا نا کہ وہاں سعودی عرب میں ان کو خاصی ڈھیل دی گئی تھی اور شیخ ابن باز کا اور شیخ عثیمین کا بہت حسن ظن تھا اس تبلیغی جماعت کے بارے میں. حالانکہ بعد میں شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے یہ فتوے دیے کہ یہ گمراہ کن فکر ہے اور یہ ان باطل فرقوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 72 فرقوں میں سے ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز بن باز کو حسن ظن تھا.
كان لها مقر في الرياض مثل مسجد سكيرينا. ریاض میں ان کا مقام تھا، ریاض میں ان کا اجتماع ہوتا تھا. فاجتمع في مسجد سكيرينا في الرياض. سکیریا غالباً کوئی مسجد تھی ریاض میں، اس میں ان کے اجتماعات بھی ہوتے تھے. منعوا. وأراها أنها من الطوائف التي قد تؤسس تأسيسا. اب جب اصل بات کا پتہ چلا تو پھر ان کے اوپر پابندیاں عائد کرنی شروع کر دیں کہ ان کا منہج درست نہیں ہے. لا يتفق مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يتفق مع سنت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کا منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متفق نہیں ہو، لكن لا أرى أن يتعامل معها. لیکن ان کے ساتھ شیخ فرما رہے ہیں کہ ہمیں شدت سے اور متعصب ہو کر ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو نصیحت کرنی چاہیے، اور نصیحت بھی اس طرز پر ہونی چاہیے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو جائیں. اور جس طرز پر یہ سعودی عرب میں نصیحتیں کی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی، بہت سے لوگ ہوں گے مجھ جیسے جو کہ تبلیغی جماعت سے جڑے تھے اور یہاں آ کر اللہ کے فضل و کرم سے ان قصے کہانیوں سے توبہ کی ہے. آپ نے بھی اگر تبلیغی جماعت کی قصے کہانیوں سے دامن چھڑایا ہے اور قرآن و سنت پر آپ آئے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے، میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کال پر ریکارڈ کر کے انٹرویو 10-15 منٹ کا اپنے چینل پر نشر کروں گا، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی پر تنقید کیے، بغیر کسی عالم پر انگلی اٹھائے. بأن يبينوا إذا كان ما يقولون قد نقلوه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم بما ثبت من الأحاديث ولا وجود لذلك. ہم شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ تحقیق طلب بات ہے. اگر ان کی کتابوں میں یا ان کے منہج میں قرآن و سنت پر مبنی صحیح احادیث سے مبنی مسائل اور فضائل ہوتے تو پھر کیا ہی بات تھی، لیکن ان کے پاس ایسا کچھ ہم نے نہیں پایا. وإلا فليكفي مما سار عليه صحابة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ منہج، وہ سلف صالحین کا منہج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا منہج تھا، وہی ہم سب کے لیے کافی ہے، وہی تبلیغی جماعت کے لیے کافی ہے، وہی اس دعوت کے لیے کافی ہے جو کہ آپ کو قرآن سنت سے قریب کر دے. اور تبلیغی جماعت اصل میں اس منہج سے ہٹی ہوئی ہے. والتابعون وتابعوهم الذين شهد لهم رسول الله. جس منہج کی، جن لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بأنهم خیر القرون. کیونکہ وہ خیر القرون کے لوگ تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. قال علیہ الصلاة والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، القرن الذين بعثت فيه. القرن الذين بعثت فيهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد مبارک کی خوشخبری یا بشارت دی یا اس کی فضیلت بیان کری جس میں آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا. وہ صحابہ کا دور تھا اور وہ صحابہ کی بات تھی، وہ صحابہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. ثم الذين يلونهم. پھر اس کے بعد ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی، اس دور کی فضیلت بیان کی گئی جو صحابہ کے بعد وجود میں آئے. تابعون، تابعی. عمران بن حسین اور عبداللہ بن مسعود کی صحیحین کی روایت موجود ہے. تو ہمیں، ہمارے لیے اسی میں خیر ہے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور صحابہ کے منہج سے چیز واضح ہو جائے اس پر ہم عمل کر لیں. ايضا يعني من باب نطرح امانه للاخوه، ايضا هذا موضوع يهم كثير من الاخوه جليتم عنه، لكن ايضا البعض يقول انه ما ذكرتم الشيخ صالح في قضيه اصولها الهنديه. شیخ صالح سے یہ پوچھا جا رہا ہے جو آپ جزائر، مصر اور دوسرے ملکوں کی بات کر رہے ہیں، ہندوستان کی جو تحریک ہے تبلیغی جماعت، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ To be specific. ان من يطبقون هذا الفعل، هذه الجماعه جماعه التبليغ، لا ترتبط بالفعل فيما يفعله الاخوه في الهند، فمثلا هي لا ترى بناء القبور ولا ترى الشركيات ولا ترى، انما ترى. ہم تو نہیں دیکھتے کہ تبلیغی جماعت شرک میں مبتلا ہو، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جناب تبلیغی جماعت قبر پرستی میں مبتلا ہو، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بدعات میں ان کا وجود پایا جاتا ہو. یہ پوچھا جا رہا ہے شیخ صالح الحیدان رحمۃ اللہ علیہ سے. مساله دعويه فقط. هذا نقول ترى الانصاف حتى نفرق
کیا اس میں کتنی سچائی ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب تبلیغ جماعت کے لوگ تو مشرکانہ عقائد نہیں رکھتے؟ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ فضائل اعمال میں شرک کہاں چھپا ہوا ہے تو میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لا لأنك لا تعرف الأصل. لا لأنك لا تعرف الأصل، شیخ فرما رہے ہیں کہ میرے محترم، میرے عزیز، میرے دوست، آپ کو اس لیے اس بات کا ہضم کرنے میں تاخیر، آپ کو برا لگ رہا ہے اور ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، آپ قبول نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں، آپ جاہل ہیں۔ المؤسس لهذه الفكرة في الهند اس تبلیغی جماعت کی تأسیس یا بنیاد رکھنے والے جو مؤسس تھے ہندوستان میں، جن کا نام مولانا الیاس تھے، مولانا محمد الیاس، جن کے بارے میں ابو الحسن علی ندوی، مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے، اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قبل تقسیم الہند کی بات ہے، جبکہ ہندوستان اور پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا۔ یہاں اکثریت ہماری مساجد میں قبریں پائی جاتی تھیں، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا آپ جامع مسجد نظام الدین میں جا کے، بلکہ ہندوستان کی ان مساجد میں آپ دیکھیں جو کہ جن کا آج بھی تعلق تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہے، اور بہت ساری قبریں وہاں پر موجود ہیں، حتیٰ مرکز میں بھی۔ جب ان کو نصیحت کی گئی اور ان کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا تبلیغ جماعت کے بارے میں، تو پھر انہیں قبر سے متعلق کئی چیزوں کو یا مردوں سے متعلق کئی چیزوں میں ان کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس میں اس کو بیان کرنے میں کبھی کوئی قباحت محسوس نہیں کی گئی ہے، لیکن ان کا تعلق قبروں سے اور ان کا تعلق مردوں سے آپ اندازہ کیجئے۔ مولانا الیاس، حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی یہ کتاب ہے میرے پاس، صفحہ 47 پر لکھتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا، کن کا انتقال ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا اور ایسی اکثریت تھی کہ لوگوں نے بار بار نماز پڑھی، جس کی وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی۔ اس عرصے میں ایک صاحب ادراک بزرگ نے دیکھا، صاحب ادراک بزرگ نے جبکہ دفن میں تاخیر ہو رہی تھی، دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں، مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں، صفحہ 48 پر لکھتے ہیں کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں جن کا انتقال ہوا تھا کہ مجھے جلدی رخصت کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میرے انتظار میں ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے انتظار میں تھے، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی کوئی قابل مطلب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور مولانا الیاس بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور یہ قصہ روایت کیا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تو قبروں سے اور بزرگوں سے اور اس طرز پر لوگوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باقاعدہ طور پر گفتگو بھی کر رہے ہیں، مردوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اب مساجد جو ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کی اکثر مساجد قبروں پہ، قبر جہاں پر ہوتی تھی وہیں پر بنائی جاتی تھی، یا قبریں وہاں پر موجود ہوتی تھی۔ الداعی الاول، جن کا نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، مولانا محمد الیاس، 43 میں اس دعوت پر کام کیا گیا، اس منہج کو پیدا کیا گیا۔ شیخ سعد الحصی جو تبلیغ جماعت سے منسلک تھے، جب ہم نے ان کو نصیحت کی تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور تبلیغ جماعت کے عقائد سے توبہ کی۔ شیخ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ان کو جانتے ہو؟ تو جو انٹرویو لے رہا ہو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں شیخ کو۔ وَكَانَ يُؤَيِّدُهُمْ، وہ شیخ جو تھے وہ ان کی بڑی تائید کیا کرتے تھے تبلیغ جماعت کی، کیونکہ ان کے منہج کا، تبلیغ جماعت کے منہج کا ان کو علم نہیں تھا۔ اور مجھ سے شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ شخصی طور پر انہوں نے کئی مرتبہ ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور مجھ سے پوچھ گچھ بھی وہ کیا کرتے تھے اس تنظیم کے بارے میں۔
وبينت أني لا أرى سلامتناهم عليه. اور شیخ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ مجھے شرح صدر یا ان سے کوئی اچھی چونکہ منہج صحیح نہیں ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہ نکلیں. وجزاه الله خير. هو أمثال طلبة الحق. یہ اور ان جیسے لوگ یا مجھ جیسے لوگ جو تبلیغ جماعت میں رہے جب نصیحت کی گئی تو توبہ کر لی. ہمیں بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی سعودی عرب میں آنے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ فضائل اعمال ہمارے گھر میں روزانہ ہم پڑھا کرتے تھے لیکن الحمدللہ توبہ کر لی. بلکہ ہم نے تو جو ناشر تھے تبلیغ جماعت کے انس صاحب نظام الدین میں ادارہ اشاعت دینیات کے مالک یہاں آپ ان کا انٹرویو سن سکتے ہیں. انہوں نے بھی کس طرح سے توبہ کری اور بلکہ کتابیں بھی انہوں نے چھاپنی بند کر دی تھیں. إذا تبين لهم بطلان ما يدعى تجنبوه. جب ان کو اس کی حقیقت پتہ چل گئی جیسے کہ انس صاحب کو حقیقت پتہ چلی اور بہت سے لوگوں کو حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے پھر اس جماعت سے برات کا اظہار کیا اور توبہ کری. لم يكتفي بتجنبه. انہوں نے پھر جب حقیقت واضح ہو گئی تو پھر وہ ان کی اس جماعت سے ہٹ گئے. خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی کہ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جو خط لکھا گیا تھا ہندوستان پاکستانی علماء کی جانب سے وہ تھا ملک سعود رحمۃ اللہ علیہ کو. اور جو وہ خط پھر ملک سعود نے مفتی مملکت سعودی عرب شیخ محمد ابراہیم عبداللطیف کی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا ان کی رائے جاننے کے لیے. اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ جو قبریں ٹوٹی ہیں یا قبریں بنانی ہیں ان کی تائید کی گئی تھی کہ اس طرح کے جو قبریں ہیں ان کو بنائی جائے. تو میرے عزیز میرے دوست وہ عقائد جو کہ مسلمان کو قرآن و سنت سے دوری اختیار کرنے یا فضائل قرآن و سنت سے دوری اختیار کرنے کا سبب بنے کیا ہمیں اور آپ کو ان فضائل پر عمل کرنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن و حدیث کی خدمت کرنی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح احادیث لوگوں کو پیش کرنی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت بھی تم تک پہنچتی ہے ایک حدیث بھی تم تک پہنچتی ہے دوسروں تک اسے پہنچانا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. تو میرا اور آپ کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہر امتی کو دی ہے کہ جو بھی برائی کا کام دیکھے اسے کم از کم روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا اسے خطرہ ہے تو وہ زبان سے کہہ دے اور اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم اس کو دل سے برا جانے. تو ہماری کاوش یہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیں کہ ہر وہ بات جو قرآن اور سنت کی خلاف ہو چاہے کہنے والا محمد عاقل ہو یا کہنے والا کوئی اور ہو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر قرآن و سنت کی بات کی جائے گی تو چاہے وہ تبلیغی جماعت کی بات کی جائے گی یا کسی بھی شہری کی بات کی جائے گی یا کسی بھی مکتب فکر کی بات کی جائے گی تو ہم اسے قبول کریں گے اور اپنے ماتھے کا جھومر اس لیے بنائیں گے کیونکہ وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ اس کتاب میں جہاں آپ بہت سارے صحیح واقعات دیکھتے ہیں وہاں ایسے واقعات بھی موجود ہیں جیسے کہ میری ویڈیوز میں کئی مرتبہ آپ کو سننے کو ملا ہوگا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ صالح الحیدان کو شیخ عبدالعزیز بن باز کو اور شیخ محمد ابراہیم عبداللطیف کو اور ملک سعود آل شیخ آل عبدالعزیز کو ابن عبدالعزیز کو اب ان کی قبروں کا جنت کا باغ بنا دے اور اللہ رب العالمین جو علماء اور مشائخ زندہ ہیں ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین جو بادشاہ سعودی عرب کے موجود ہیں اے اللہ انہیں
مسلمانوں کی قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کہ یہ دنیا خوبصورت دنیا بن جائے اور یہ دنیا قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم لوگ یہاں سعودی عرب میں آئے تھے تو رزق کمانے کے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس رزق کی بدولت جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت رزق سے نوازا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید سے بھی نواز دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں، توحید پر رہیں، موت آئے تو اسی توحید پر آئے اور اس حالت میں آئے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو، شرک ہم نے نہ کیا ہو، شرک سے ہمیں دور رکھنا۔ اے اللہ ہمیں ہر اس کام پر عمل کرنے کی توفیق بخشنا جو تیری رضامندی کا سبب بنے، اور ہر اس کام سے بچانے کی کوشش ہمیں بچا لینا جو جہنم اور تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس فکر کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو جہاں آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب بٹن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بھی الاؤ کر دیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔